قیامت کے دن اللہ کن لوگوں سے باتیں نہیں کرے گا؟ علماء اور دانشوروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ جسمانی عذاب کرے گا یا روحانی عذاب؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن وہ نور ہے جو دلوں کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اور اللہ کا وہ پیغام ہے جو انسان کو بندگی، محبت اور کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جسے خدا نے کتاب میں نازل کیا ہے تاکہ اسے تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیں، تو وہ اپنے شکم میں جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ڈالتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ یہود اور نصارہ کے علماء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت کے آنے کی خوشخبری دیا کرتے تھے، اور توریت و انجیل میں آپ کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ جب سرکار رسالت مآب مبعوث ہوئے اور ان لوگوں نے رسالت کے اقرار کو اپنے جاہ و مال اور مقام و منصب کے ہاتھ سے جاتا دیکھا تو سب کچھ فراموش کر دیا اور حقیقت پر پردہ ڈال دیا۔ ممکن تھا کہ حقیقت کو چھپانے سے وہ چند دن تک اپنی مسند پر بیٹھ سکیں اور سادہ لوگوں کے ہدیوں اور نذرانوں سے اپنے پیٹ کا جہنم بھرتے رہیں، لیکن یہ بہت ہی معمولی قیمت ہے جو وہ عظیم گناہ کے بدلے حاصل کرتے ہیں۔ ان کی یہ آمدنی بھی جہنم کی آگ سے کم نہیں جو وہ اپنے پیٹ میں جھونک رہے ہیں، جیسا کہ ایک اور آیت میں یتیموں کا مال کھانے کو آگ کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ خداوند متعال قیامت کے دن حق چھپانے والوں سے محبت سے بات نہیں کرے گا، جبکہ اس دن مومن افراد اپنے خدا سے ہم کلام ہوں گے۔ البتہ یہ گفتگو یا تو فضا میں موجوں کی ایجاد سے ہوگی یا پھر ابہام اور دل کی زبان سے ہوگی۔ اس دن سب نیک اور اچھے لوگ کلیم اللہ بن جائیں گے۔ گزشتہ آیت میں سور اور مردار کے گوشت کی تحریم کے بعد مغفرت کی بات آئی ہے، جبکہ اس آیت میں حق کو چھپانے اور گناہ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق فکری اور ثقافتی امور سے ہے کہ حرمت کے وقت لہجہ تند اور سخت ہو گیا ہے اور بخشش کی بھی کوئی بات نہیں آئی۔ اس سے بعد والی آیات میں دھمکی کا لہجہ اور بھی سخت ہو گیا ہے۔ حق و حقیقت کا چھپانا صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کے بارے میں نہیں، بلکہ جو لوگ پیغمبر کے حقیقی جانشینوں کے بارے میں حق و حقیقت کو چھپاتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یعنی جو لوگ واقع غدیر خم کو اپنی تفسیروں اور تاریخوں سے مٹا دیتے ہیں، آیات کی تحریف اور توجیہ کرتے ہیں اور عوام الناس کو معصوم امام کے بجائے دوسروں کی طرف بھیجتے ہیں، وہ بھی حقیقت کو چھپانے کا گناہ کر رہے ہیں۔
بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے اہم نکات کو جاننے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، علماء اور دانشوروں کے لیے دنیا کی محبت اور دنیا طلبی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نمبر 2، دین فروشی خواہ کسی قیمت پہ ہو سراسر نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ آسمانی کتابوں کے حقائق اور معارف ہر فائدے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، حرام کھانے قیامت کے دن آگ کی طرف مجسم ہوں گے۔ نمبر 4، ہر چیز کا ایک رخ باطنی اور ملکوتی ہوتا ہے جو قیامت کے دن مجسم ہو جائے گا۔ نمبر 5، سزا کو جرم کے مطابق ہونا چاہیے، چونکہ وہ علماء دنیا میں لوگوں کو کلام خدا سننے کو منع کرتے تھے، قیامت میں کلام الہی سننے کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، قیامت کے عذاب جسمی اور روحی دونوں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جسے اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اور لوگ اسے چھپاتے ہیں اور کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ علماء اور دانشوروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا طلبی ہے، اور قیامت کے دن عذاب جسمانی بھی ہوگا اور روحانی بھی۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔